بانی پی ٹی آئی کا خط کمیٹی کو بھجوا دیا، اس معاملے کو آئینی بینچ نے ہی دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، عدلیہ میں اختلافات کے خاتمے کے حوالے سے بولے، پرانی چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خط لکھنے والے ججز کو انتظار کرنا چاہیے تھا، ہمیں چیزوں کو مکس نہیں حل کرنا ہے۔ آئی ایم ایف وفد کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات، تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہنے والی ملاقات میں آئی ایم ایف وفد کو عدالتی نظام اور اصلاحات سے متعلق بریفنگ، ججز تقرری اور آئینی ترمیم پر بھی بات چیت۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں چیف جسٹس نے کہا، آئی ایم ایف وفد کو جواب دیا، ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے آپ کو ساری تفصیل بتائیں۔ پائیدار منصفانہ امن صرف مسئلہ فلسطین کے حل سے ممکن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دبئی ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب، 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر۔ وزیراعظم کی یو اے ای کے صدر اور نائب صدر سے بھی ملاقاتیں، آرمی چیف بھی شریک تھے۔ علاقائی سلامتی، استحکام اور امن کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور، دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے مزید فروغ پر بھی تبادلہ خیال۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہفتے کو 12 بجے تک کا الٹیمیٹم دے دیا، سیز فائر معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی۔ بولے اردن اور مصر پناہ گزینوں کو نہیں لیتے تو ان دونوں ممالک کی امداد بند کر سکتے ہیں۔ حماس کو امریکی صدر کی دھمکیوں پر شدید احتجاج، یرغمالیوں کو بحفاظت واپسی کی جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد سے مشروط کر دیا۔ لیبیا کشتی حادثہ، دفتر خارجہ کے مطابق 63 میں سے اب تک 16 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی، 37 زندہ بچ گئے ہیں، جن میں 1 اسپتال میں اور 33 پولیس کی تحویل میں ہیں۔ حادثے میں 10 کے قریب پاکستانی لاپتہ ہیں۔ میڈیا پر ایک جج صاحب کا پارلیمنٹ کے بارے میں بیان سامنے آیا ہے۔ بیان پارلیمنٹ پر حملہ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی رولنگ، کہا کسی کو پارلیمنٹ سے متعلق بیان بازی کا حق نہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ فارم 47 والے اگر باہر جا کر یہ کہیں گے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے تو انہیں جوتے پڑیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی تقریر کے دوران حکومتی اراکین کا شدید احتجاج، اسپیکر ایاز صادق نے قابل اعتراض الفاظ کارروائی سے حذف کر دیے۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے میرے پہ ایک ذاتی حملہ کیا، اور آپ دیکھ لو، ضرور گوگل پہ جا کے دیکھنا، ریسرچ کرو، یوٹیوب پہ جا کے دیکھو انہوں نے کیا بات کی۔ تحریک انصاف نے 4 سالہ دور اقتدار میں ایک ڈھیلے کا کام نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھ پر ذاتی حملہ کیا، ان کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ ذاتیات پر حملہ کرنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں طلبہ سے خطاب، کہا مخالفین پر چور ڈاکو کے طعنے کسنے والا آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ آج کل جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کرنا فیشن بن چکا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی کے ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ملزمان نے ملٹری کورٹس حوالگی کو چیلنج کیوں نہ کیا، کیا یہ ملزمان کی جانب سے لاپرواہی نہیں برتی گئی؟ کیس کی سماعت کل پھر ہوگی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کو تیار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، چیئرمین پی سی بی، گورنر سندھ اور وفاقی وزراء نے افتتاح کیا۔ گرینڈ اوپننگ میں شاندار آتش بازی، لائٹ شو کا بھی شاندار مظاہرہ، رنگا رنگ تقریب میں موسیقی کا تڑکا، شائقین جھومتے رہے۔
آج تنقید کرنے والے ہارے اور ہم جیت گئے۔ نیشنل اسٹیڈیم جب مکمل بنے گا تو قذافی اسٹیڈیم سے بہتر ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا ورکرز قبالیت سے خطاب، کہا کہ ہماری کرکٹ ٹیم بہادر ہے، ایک دو میچز سے ناراض نہ ہو۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت دینے اور کاروبار میں آسانی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دبئی میں معروف امریکی کاروباری شخصیت اور سرمایہ کار جینٹری بیج سے گفتگو۔ جینٹری بیج کا مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ ایم این اے اور سینیٹر کی ماہانہ تنخواہ 5,19,000 مقرر۔ قومی اسمبلی میں بھی ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ جو بڑھی ہوئی تنخواہ نہیں لینا چاہتا لکھ کر دے دے۔ آپ لوگ پارلیمنٹ کو جعلی بھی کہتے ہیں اور تنخواہ پوری لیتے ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں کے معاملے پر تمام ایوان یکجا۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، نیشنل پارٹی سمیت تمام جماعتوں کا اتفاق۔ اپوزیشن ارکان کا پہلے اضافے کا مطالبہ، ایوان میں تنقید۔ اضافے کو حرام قرار دینے والے شاہد خٹک دستخط کرنے والوں میں شامل۔ 336 کے ایوان میں صرف آصفہ بھٹو تنخواہ وصول نہیں کرتی۔ آئی ایم ایف نے سرکاری افسران کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے لیے مزید مہلت کی درخواست مسترد کر دی۔ بچوں کے تعلیمی ادارے بتانا بھی لازمی شرط میں شامل۔ گھر کی آمدن کے ذرائع، میاں بیوی کے اثاثے بھی ایسڈ ڈکلیریشن کا حصہ ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے ترمیمی ٹیکس لاء میں انکم ٹیکس ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے تجاویز منظور کر لی۔ پراپرٹی خریداری کے لیے تھریش ہولڈ کا اختیار ایف بی آر سے لے کر وفاقی کابینہ کے سپرد کرنے کی تجویز بھی منظور۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا بڑا اعلان، کہتے ہیں ریل اسٹیٹ پر اصلاحات کا کام جاری ہے، جس کے بعد ملک بھر میں گھر، فلیٹ یا زمین ایک ہی ویلیو پر فروخت ہوگی۔ کراچی میں 7,000 ایکڑ زمین کے کاغذات میں ہیرا پھیری کی گئی۔ ثبوت سامنے آئے تو ضرور کارروائی ہوگی۔ ایم کیو پاکستان کا ڈومیسائل سسٹم کو ختم کرنے کا مطالبہ۔ فاروق ستار نے کہا کہ ملازمتوں کے بعد اب کراچی کے نوجوانوں پر تعلیم کے دروازے بھی بند کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے الزام کو مسترد کر دیا، بولے ایم کیو ایم اپنے داخلی تضادات سے توجہ ہٹانے کے لیے الزامات کی سیاست کر رہی ہے۔ گورنر کامران خان ٹسوری کے سندھ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوٹ ترمیمی بل 2025 پر اعتراضات۔ ترمیمی بل سندھ اسمبلی واپس بھیج دیا، کہا وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی واضح ہدایات کے تحت وائس چانسلر ایک ماہر تعلیم ہونا لازمی ہے۔ کراچی میں ایک اور ٹریفک حادثہ، ہاگز وے مشرف کالونی میں ڈمپر کی ٹکر سے بائک سوار جاں بحق ہو گیا۔ رواں سال میں صرف 42 روز میں کراچی میں مختلف حادثات کے باعث 100 سے زائد افراد جان سے جا چکے ہیں۔